أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو روح میرے رب کا فرمان ہے اور تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے. یہ سورہ بنی اسرائیل کی 85 نمبر کی آیت ہے. اس میں روح کے بارے میں سوال کیا گیا. روح سے مراد کیا ہے؟ کئی ایک چیزوں کے لیے قرآن کریم میں اور احادیث میں روح کہا گیا ہے. خود قرآن کو روح کہا اللہ تعالیٰ نے. سورہ نحل میں بھی آیا اور سورہ شورى میں بھی یہ بات آئی. سورہ نحل 14ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّهِ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. ہم فرشتوں کے ذریعے سے بھیجاتے ہیں روح کو اپنے حکم کے ذریعے سے اپنے جن بندوں پر چاہتے ہیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ فرشتہ قرآن لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی لے کر آتا ہے، اس کو بھی روح کہا گیا ہے. سورہ شورى میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ فرمایا. یہ وحی کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے بھی اللہ تعالیٰ نے روح کا لفظ استعمال کیا ہے. اسی طریقے سے ہم بھیجتے ہیں اپنا حکم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ فرمایا. آپ نہیں جانتے تھے اس سے پہلے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے. قرآن کے لیے بھی روح کا لفظ آیا ہے اور حضرت جبرائیل امین کے لیے بھی روح کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ کہا. ایسے دیگر مقامات پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے بھی روح کا لفظ آیا. عیسیٰ روح اللہ، اللہ کی روح، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکی تھی ان کے اندر. اور ایک روح ہے، روح حیوانی، جو انسان کے اندر رہتی ہے تو اس کو وہ بھی روح کہلاتی ہے. بعض حضرات کا خیال ہے کہ اس روح سے مراد قرآن ہے. اس میں یہ لفظ وحی کے لیے اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے اور یہاں سلسلہ کلام بھی اسی سے ملتا ہے. وہ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میں بھی اور اگلی آیتوں میں بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ اس سے مراد یہاں پر وحی ہی ہے، قرآن ہے. سوال قرآن کی وحی سے متعلق تھا، یعنی سوال کرنے والے اس خفیہ پیغام کے بارے میں جاننا چاہ رہے تھے اس کی حقیقت کیا ہے. اس کے لیے انہوں نے یہ سوال کیا تھا. انہیں جواب دیا گیا کہ تمہارے لیے یہ جان لینا اتنا ہی کافی ہے کہ یہ اللہ کا فرمان ہے. رہی اس کی حقیقت کہ یہ عمل کس طرح انجام پاتا ہے تو یہ غیب کی ان اسرار میں سے ہے جس کا انسان کو علم نہیں. انسان کو اتنا ہی علم بخشا گیا ہے جتنا کہ اس امتحانی زندگی کے گزارنے کے لیے اس کے لیے ضروری تھا. پس جب ایک عظیم مصلحت کے پیش نظر وحی کی کیفیت کے راز کو پوری طرح انسان پر نہیں کھولا گیا تو اس کی کیفیت کو تفصیلی طور پر اس کی حقیقت سے آگاہ کوئی نہیں ہو سکتا. ورنہ اس بنا پر اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے کہ یہ چیز ہمارے علم کی گرفت میں نہیں آ رہی ہے اس لیے ہم اس کا انکار کر دیتے ہیں. کئی ایک ایسی چیزیں دنیا میں ہیں جو انسان کے علم کی گرفت میں نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کا انکار نہیں کرتا ہے. تو یہاں پر ایک رائے تو یہ تھی کہ اس روح سے مراد قرآن ہے اور دوسری رائے احادیث صحیحہ سے یہ بات ثابت ہے. کئی ایک احادیث اس سلسلے میں ملتی ہے کہ یہ روح حیوانی ہے جس کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. یہ سوال کس نے کیا تھا؟ کفار مکہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مسلسل شک و شبہ کیا کرتے تھے، آپ کی رسالت کو ماننے سے انکار کیا کرتے تھے. انہوں نے یہ خیال کیا، یہ سوچا کہ یہودی قوم جو ہے، قوم بنی اسرائیل، وہ بڑے علم رکھنے والی قوم ہے اور ان کے پاس کتابیں بھی آ چکی ہیں، تو لہٰذا ان سے کچھ دریافت ایسا کرنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہو، کہ کچھ ایسے سوالات کیے جائیں. اس غرض سے انہوں نے اپنے ایک آدمی کو
مدینہ بھیجا جا کے یہودیوں سے معلوم کریں کہ وہ کون سے سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے جانے چاہیے ان کے امتحان کے سلسلے میں۔ یہودیوں نے ان کو یہ سوال کے تعلق سے بھی کہا کہ ان سے پوچھو کہ روح کی حقیقت کیا ہے، روح کسے کہتے ہیں، روح کیا ہے۔ یہ سوال انہوں نے ان لوگوں کو سکھایا۔ اس میں یہ حقیقت جاننا چاہ رہے تھے وہ لوگ آپ کا امتحان لینے کی غرض سے کہ انسان کے اندر جب یہ روح آتی ہے تو زندہ کہلاتا ہے، اور جب روح نکل جاتی ہے تو مردہ ہو جاتا ہے۔ تو آخر وہ کون سی چیز ہے، یہ روح کیا چیز ہے کہ جب انسان پورے کا پورا جیسے کا ویسا رہتا ہے، اس میں سے کچھ بھی نہیں گیا، کچھ کم نہیں ہوا، لیکن کیا چیز ایسی کم ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو مردہ قرار دے دیا گیا اور اس کو اب زمین کے اوپر رکھنے کا کوئی موقع باقی نہیں بچتا۔ یہ سوال وہ جو ہے کر رہے تھے اور پوچھنا چاہ رہے تھے، اور اس کی تفصیل میں اسی آیت کی حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے اس کو روایت کرتے ہیں، کہا کہ وہ مزید یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ روح پر عذاب کیسے ہوتا ہے، روح کی حقیقت کیا ہے، روح کیا ہے، وہ کیسے جسم میں جاتی ہے اور کیسے انسان اس سے زندہ ہو جاتا ہے، کیسے انسان وہ اس کے نکلنے کے بعد مردہ ہو جاتا ہے، یہ جاننا چاہ رہے تھے۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اس وقت آپ کے پاس جو ہے اس تعلق سے کوئی وحی نہیں آئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی، ان کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب تک کہ وحی نہ آ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا کہ اس کے جواب میں کیا کہنا ہے۔ پھر کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل امین تشریف لائے اور یہ آیت لے کر آئے، حاضر ہوئے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، وہ پوچھتے ہیں آپ سے، لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے بارے میں۔ یہ کہہ کر اس کا جواب دیا گیا، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کا فرمان ہے، میرے پروردگار کے حکم سے ہے۔ بس اتنا ہی کہا گیا، زیادہ تفصیل نہیں بتائی گئی، بالکل مختصر شارٹ جواب دے دیا گیا۔ ایسا کیوں دیا گیا؟ کیونکہ بہت سی چیزوں میں تو بڑی تفصیل کے ساتھ جوابات دیے گئے، بڑے مطمئن اطمینان بخش انداز میں جواب دیے گئے، لیکن روح کے بارے میں جواب بہت ہی شارٹ دیا گیا۔ تو اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جو چیزوں کے بارے میں زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کی حقیقت کو جاننا انسان کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کا دین اور دنیا آخرت کی کوئی کام اس میں اٹکا ہوا نہیں ہے، اور اس کی سمجھ سے بالاتر ہے جو چیزیں، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ انسان کو اس کے بارے میں زیادہ بتایا جائے۔ اور یہ کہ روح کوئی جو ہے، روح کی حقیقت جو ہے اصل میں یہ ہے کہ روح کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جیسے کہ دیگر مخلوقات توالد اور تناسل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں اور کچھ مادے کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں، انسان کی پیدائش جیسا۔ انسان کی پیدائش کو اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم میں رکھا ہے، ایک پروسیس رکھا ہے، اس کا کچھ مادہ ہے، گندا پانی کا ایک قطرہ ہے، منی کا قطرہ، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بناتے ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ حالانکہ اس کے بغیر بھی بنا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بات پر قدرت رکھتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے اس میں ایک شامل رکھا ہے، اور پھر اس کے ایک سسٹم میں باندھا ہے اس کو کہ ایک مرد اور عورت کے ملنے سے جو ہے وہ ملاپ کے ہونے سے یہ چیز پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ لیکن روح کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلا واسطے اللہ کا حکم ہے، کن ہو جا تو ہو جا، بس ختم۔ اس کے لیے کوئی مادہ نہیں اور کوئی سسٹم، کوئی پروسیس نہیں ہے، یہ صرف اور صرف اللہ کا حکم ہے۔ یہ بتانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، تمہارے پروردگار کا حکم ہے، کہہ دو، یہ بس اتنا ہی کافی ہے۔ امام جساس فرماتے ہیں کہ علماء ہر سائل کے ہر سوال کا جواب نہ دیں، یعنی لوگ سوالات تو بہت کرتے ہیں، سوالات کرنے کی عادت ہے لوگوں کو، تو چاہیے کہ علماء سائل کے ہر سوال کا جواب نہ دیں، دیکھیں کہ وہ واقعی میں اس کے لیے ضروری ہے یا نہیں ہے۔ کئی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی عقل و فہم اس قابل نہیں ہوتی، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے روکا ہے لوگوں کو ہر بات بتانے کے سلسلے میں، اور ان کو ان کی عقل و فہم کے اعتبار سے جو ہے سمجھایا ہے۔ تو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ کئی وقت لوگ سوال برائے سوال کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوئی نیت نہیں ہوتی، بلا وجہ کے غیر ضروری نامعقول قسم کے سوالات کرتے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہی یہ کفار بھی جو ہے سوالات کیا کرتے تھے۔ انسان کی یعنی عوام الناس کی سمجھ عام طور پر جو ہے ایسی نہیں ہوتی کہ ہر چیز کو سمجھ سکیں، اس لیے ان کی سمجھ کے مطابق جو ہے جواب دینا چاہیے، ورنہ جو ہے اگر ان کو
ہر قسم کے سوالات کے جوابات دے دیے جائیں تو وہ غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں، کئی ایک چیز کو کسی دوسرے انداز میں لے سکتے ہیں، اس لیے ان کو بہت زیادہ تفصیل میں جا کر بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو عمل کی نیت سے کوئی اگر سوال کرتا ہے واقعی میں بڑی سنجیدگی کے ساتھ، تو پھر اس کو جو ہے جواب دینا ہی پڑے گا، دینا چاہیے۔ لیکن جو لوگ صرف سوال برائے سوال کرنے کے عادی ہیں اور اس میں کوئی معقولیت نہیں ہوتی ہے، تو ان کو اس کا جواب زیادہ تفصیل سے نہیں دیا جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اسی انداز کو اختیار کیا، اسی رخ کو، کہ روح کے متعلق انسان کو بہت زیادہ جاننے کی ضرورت کچھ بھی زیادہ نہیں تھی، اس لیے اس کو بالکل تھوڑا سا بتا دیا گیا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی حقیقت کے بارے میں کسی کو بھی کچھ علم نہیں ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم نہیں ہے یا دیگر اور کوئی لوگوں کو بھی اس کا، ایسا نہیں ہے۔ یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ نہیں کرتی کہ اس کا کسی کو علم نہیں دیا گیا، بس اس کو ایک انداز میں بیان کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کئی ایک موقعوں پر اپنے رسولوں اور پیغمبروں کو وحی کے ذریعے سے بہت سی باتیں بتاتے ہیں جو عوام الناس کو بتانا ضروری نہیں ہے، لیکن شریعت کا حکم ہے وہ بتاتے ہیں۔ اور کئی ایک موقعوں پر اپنے ولیوں کو بھی کشف و کرامات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کئی ایک باتوں کا علم دیتے ہیں، عطا کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر انسانوں کو بھی اللہ تعالیٰ بہت سی باتوں کا علم دیتے ہیں جس کا دوسرے لوگوں کو علم نہیں ہوتا ہے۔ تو جس کو جتنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ وہی جانتا ہے کہ آگے کیا ہے اور پیچھے کیا ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور کوئی احاطہ نہیں کر سکتا اس کے علم کا مگر اتنا ہی جتنا وہ کسی کو بتلا دے۔ علام الغیوب ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، کوئی نہیں جان سکتا غیب کے بارے میں، سارے غیب کے بارے میں، غیب کی خبروں کے بارے میں جان سکتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے۔ انباء الغیب جسے کہا جاتا ہے، غیب کی خبریں، وہ اپنے نبیوں کو بھی دیتے ہیں اور دیگر لوگوں کو بھی دیتے ہیں۔ نبیوں کو جو ہے بہت زیادہ علم دیا جاتا ہے، شریعت کا علم دیا جاتا ہے، اس لیے کہ شریعت کے احکامات ان کو عوام کو سمجھانے ہوتے ہیں، اور دیگر لوگوں کو بھی دیگر علوم اللہ تعالیٰ بانٹتے ہیں۔ اور اس آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سوال کا جواب دینے کے بعد اور ایک بات ان سے کہہ دی گئی کہ تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں بہت زیادہ علم مل گیا ہے اور تم جو چاہے سوال کر سکتے ہو، نہیں، تم اگر بہت بڑے بھی عالم ہو گئے ہو، بہت کچھ جان لیے ہو، تو بھی وہ بہت ہی تھوڑا ہے۔ یہ اس طریقے سے تھوڑا ہے کہ ایک حدیث میں جو ہے بات واضح کی علم کے تعلق سے کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر جا رہے تھے، کشتی میں، دریا میں سفر چل رہا تھا، ایک چڑیا آ کر بیٹھی کشتی کے کنارے پر، اور وہ اپنی چونچ میں اس دریا میں سے ایک پانی کا قطرہ لے لی۔ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے ہیں کہ اے موسیٰ، اس چڑیا نے اپنی چونچ میں جتنا پانی لیا ہے وہ اللہ کے علم میں سے اتنا بھی کم نہیں کیا جتنا میرا اور تمہارا علم ہے، یعنی میرا اور تمہارا علم جتنا ہے وہ علم اتنا بھی نہیں ہے جتنا چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی کو لیا ہے۔ تو اللہ کا علم اتنا وسیع ہے جس کا کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے۔ حالانکہ اس وقت وہ دونوں حضرات جو تھے، ایک کو تشریعی علم تھا، نبی ہیں وقت کے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور حضرت خضر علیہ السلام کو و مکان کا علم ہے، ساری کائنات کی دیگر چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا۔ وہ دونوں علوم کے ہونے کے باوجود وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا بھی ہم نے اللہ کے علم میں سے نہیں لیا جتنا اس چڑیا نے اپنی چونچ میں پانی کو لیا ہے۔ تو اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کتنا وسیع ہے، کتنا محیط ہے، ہر چیز کو اس کا احاطہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ جتنا چاہتے ہیں اپنے علم میں سے لوگوں کو بانٹتے ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں دیتے ہیں۔ یہاں پر کوئی ایسا تخصیص نہیں ہے کہ صرف اللہ کے نیک بندوں کو ملے گا یا نبیوں کو ملے گا۔ نبیوں کو تو دیا ہی جاتا ہے، اس لیے کہ وہ تو ضرورت ہے ان کی، اس کے بغیر تو کام چلنے والا نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ ایسے اپنے بہت سے بندوں کو دیتے ہیں جو فاسقوں فاجروں کو بھی دے دیا جاتا ہے کئی موقعوں پر۔ آپ اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ پریڈکشنز کرتے ہیں لوگ دنیا میں، آپ کو اندازہ ہوگا، آپ جا کر نیٹ پر سرفنگ کر کے دیکھیے کہ پیشین گوئیاں جو کرتے ہیں، ایسے کئی ایک پیشین گوئیاں کرنے والے، پریڈکشن کرنے والے لوگ ہیں مشہور و معروف۔ انہوں نے جو پیشین گوئیاں کی ہیں اس میں سے بہت زیادہ پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی ہیں، تقریباً بعض لوگوں کے تو 80 to 90% پیشین گوئیاں صحیح ثابت ہوئی۔ سووں سے سالوں کے بعد کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں
دنیا کے کون سے کونے میں کیا کیا حالات پیش آئیں گے، کون سا حکمران رہے گا، کہاں پر جنگیں ہوں گی، کہاں پر کیا کیا حالات پیش آئیں گے، اس کے بارے میں کئی ایک باتیں انہوں نے بتائی اور وہ سچ نکلی۔ تو کیسے سچ نکلی؟ وہ ایک عام انسان تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ علم عطا کیا تھا۔ بس یہی سمجھنا چاہیے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، کہ ان کے پاس کوئی علم الغیب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ میں وہ بات ڈال دی، بس اس کے ذریعے سے وہ کہنے شروع کر دیے۔ انہوں نے اتنا ہی کہا جتنا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈالی تھی، یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا جو انہوں نے کہا۔ اور ایسے کئی ایک موقعوں پر جو ہے نبیوں کے ذریعے سے بھی جو ہے آپ ان کے بارے میں اگر مشاہدہ کریں تو پتہ چلتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جو ہے آگے آ رہا ہے سورہ کہف میں، تو اس میں بھی یہ بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وقت کے نبی ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ تم جاؤ، میرا ایک بندہ ہے وہ فلاں جگہ پر، تم اس سے سیکھو، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ حضرت خضر جس کے تعلق سے کہا جا رہا ہے، ان کے پاس کوئی اور دوسرا علم تھا جس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا، جبکہ وہ نبی ہیں، شریعت کا علم ہے ان کے پاس۔ اس کے علاوہ دیگر علوم بہت سے ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے دیگر بندوں کو بھی دے کر رکھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے مدینے میں، جو باغبانی کرتے تھے، گارڈننگ کرتے تھے اور درخت وغیرہ لگایا کرتے تھے، تو اس کی ٹیکنکس یہ ہوتی ہے کہ اس کو کچھ اس طریقے سے قلم کر کے لگاتے ہیں ایک درخت کو دوسرے درخت کے ساتھ، میل فیمیل کو جوڑ کر، کہ اس سے جو ہے ان کا پروڈکشن زیادہ ہوتا ہے، وہ زیادہ پروڈیوس کرتے ہیں وہ درخت پھل، تو اس کو پولینیشن کہتے ہیں۔ پولینیشن ہوتا ہے میل فیمیل کا۔ تو وہ اس کے کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر لوگوں نے سوال کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھے مناسب نہیں دکھتا، مت کرو۔ انہوں نے نہیں کیا، تو دیکھا کہ اس کے بعد جو فصل آئی وہ بہت کم آئی، تو انہوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا کہ یا رسول اللہ اب کہ ہمیں فصل جو ہے کم ملی ہے، پروڈکشن ہمارا کم ہوا ہے زمین کا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کے بارے میں مجھے زیادہ علم نہیں ہے، تم اس کو جیسا مناسب سمجھو ویسا کر لو۔ تو ایسا جو ہے کئی ایک چیزیں ہیں دنیا کی جس کو گنا نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، وہ سکھا دیتے ہیں، اس کے دل میں دماغ میں وہ بات کو ڈال دیتے ہیں، کہ ضروری نہیں ہے کہ نبی کو بھی وہ بات معلوم ہو، کیونکہ نبی کو جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ وحی کے ذریعے سے وہ اتنی معلوم ہوتی ہے جتنی شریعت کا علم کو پھیلانے اور اس کو لوگوں کو سمجھانے کے سلسلے میں ضروری ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں لاکھوں کروڑوں قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جو نبیوں کو نہیں معلوم ہوتی ہیں۔ کئی ایک موقعوں پر ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی نہیں آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ اپنی مرضی سے جو ہے کچھ فیصلہ کریں، سوچ سمجھ کر، صحابہ کرام سے مشورہ کریں۔ آپ مشورہ کرتے اور اس پر عمل کرتے، کوئی فیصلہ کرتے، اگر وہ فیصلہ صحیح ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاموشی اختیار کی جاتی، اور اگر اس میں کسی رد و بدل کی ضرورت پیش آتی تو پھر وحی کے ذریعے سے اس کو فوراً جو ہے بدل دیا جاتا۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے علم کو بانٹتے ہیں۔ یہاں پر اس بات کو واضح کیا گیا کہ تم لوگوں کو جو جتنا بھی علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم ہے، تم یہ مت سمجھو کہ تم بہت بڑے عالم ہو گئے ہو، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، لہٰذا تم اس قسم کے بیکار کے فضول قسم کے سوالات کر کے اپنا وقت ضائع مت کرو۔ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا، اور اگر ہم چاہیں تو جو وہی ہم نے تم پر کی ہے اس کو چھین لیں، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ۔ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا، مگر یہ تمہارے رب کی رحمت ہے جو تمہیں عطا ہوئی ہے، یقیناً تم پر اس کا بہت بڑا فضل ہے۔ اس میں اسی آیت کی بات کو پھر سے جو ہے یعنی بتایا جا رہا ہے کہ تم کو جو علم دیا گیا ہے وہ بہت تھوڑا علم ہے۔ انسان چاہے کتنا بڑا عالم ہو جائے وہ اشیاء کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا، اشیاء کے بارے میں، چیزوں کے بارے میں کہ کیسے پیدا ہوئی، کہاں سے پیدا ہوئی، کس نے پیدا کیا اور اس میں کیا کیا چیزیں استعمال ہوئی، ایسی کئی ایک سوالات ہیں جس کے بارے میں وہ نہیں جان سکتا۔ آپ روزانہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کو لے لیجیے، کئی ایک چیزیں آپ کھاتے پیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں، اس کی حقیقت آپ نہیں جان سکتے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ تم اس کے بارے میں زیادہ سوالات مت کرو، ہر چیز کے بارے میں اس کا علم سوائے اللہ کی اور کسی اور کو نہیں ہے۔ چاہے تم کتنے بڑے عالم ہو جاؤ، کتنا زیادہ سے زیادہ علم تم کو حاصل ہو جائے، اور جتنا بھی علم تم کو مل رہا ہے وہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو عطا کیا ہے۔ تم کو اس پر شکر گزاری کا جذبہ ہونا چاہیے، نہ کہ تم کو اس پر جو ہے اترانا چاہیے۔ تم اس کے شکر گزار ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم عطا کیا ہے۔ اور پھر آخر میں کہہ دیا گیا کہ
کہ اگر تم اتراؤ گے تو یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو جیسا دیا ہے ویسا واپس بھی لے سکتا ہے، وہ تم سے چھین بھی لے سکتا ہے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کر کے امت کو بتایا گیا ہے اس آیت میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسی بات میں ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہی کام کرتے تھے۔ یہ فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ نے اپنے رسول پر وحی نازل کی ہے، وہ چاہے تو اسے سلب بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ واپس بھی لے سکتا ہے، اور اگر ایسا کرے تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اسے واپس دلا سکے۔ مقصود یہ واضح کرنا ہے کہ قرآن کا نزول اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اس میں پیغمبر کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے، اس لیے اس کو پیغمبر کی تصنیف سمجھنا خلاف واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مرضی سے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے تھے، جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا نہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جو چیزیں عطا کرتے تھے، جو علم عطا کرتے تھے، جو وحی کے ذریعے سے آپ کو جو چیزیں بتلائی جاتی تھی، سچی باتیں، وہی بات آپ لوگوں کے سامنے فرما دیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو نہیں معلوم تھی، آپ خاموشی اختیار کرتے۔ اگر وحی کے ذریعے سے اس کا جواب آتا تو آپ اس کے بارے میں بتلا دیتے۔ تو اس میں یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ لوگوں کو اس کے بارے میں زیادہ فکر کرنے اور سوچنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں بہت زیادہ جاننے کی، جتنا ضروری سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اتنا ان کو بتا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم و عمل کی توفیق